شرک اکبر تو یہ ہے کہ آپ نے یہ یقین کر لیا، عقیدہ رکھ لیا کہ یہ فلاں شخص میری بگڑی بنا سکتا ہے، اسباب سے ہٹ کے کام کر سکتا ہے. جیسے میں مثال دے رہا تھا، ڈاکٹر نے کینچی استعمال کیے بغیر آپریشن نہیں کر سکتا، انسٹرومنٹ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. اسباب سے ہٹ کے دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا. اس کے اللہ نے اختیارات کسی کو دیے ہی نہیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہو، بار بار میں یہ مثال دیتا ہوں، معجزہ پھر کسے کہتے ہیں؟ نبی نے تو یہاں سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو، نئے لوگ آتے ہیں نا، اس لیے ایک موضوع کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے بار بار. معجزہ نبی کا عمل نہیں ہوتا. معجزہ کس کا عمل ہوتا ہے؟ اللہ کا. نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیے ہیں. کس نے 2 ٹکڑے کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں. تو پیغمبر کا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے، کام کون کر رہا ہے؟ اللہ. اور پیغمبر کے پاس اختیارات بھی نہیں ہیں کہ جب چاہیں کر دیں. اللہ نے نبی کو کہہ دیا کہ آپ چاند کی طرف اشارہ کریں، میں 2 ٹکڑے کر دوں گا. اللہ نبی کو نہ کہتے تو بھائی 100 دفعہ بھی کوئی بھی چاند پہ 100 دفعہ اشارہ کرتے، کچھ بھی نہیں ہوتا چاند کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو معجزہ اللہ کا عمل ہوتا ہے. پیغمبر کی طرف اس کی نسبت مجازی ہوتی ہے، مجازن نسبت کر دی جاتی ہے. حقیقت میں پیغمبر کے پاس اختیارات نہیں ہوتے کچھ کرنے کے، سمجھتے ہو. اسی طرح کرامت جو بزرگوں کی ہوتی ہے وہ بھی کرتا اللہ ہے. بزرگوں کے پاس اختیارات نہیں آ جاتے، لہذا مانگا بزرگوں سے نہیں جائے گا، نہ پیغمبروں سے. مانگا کس سے جائے گا؟ اللہ سے. آپ کہہ سکتے ہیں نا فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ یہ ہو گیا، مردہ زندہ ہو گیا، فلانا ہو گیا. بھائی وہ اللہ کر رہا ہے نا، تو مانگا کس سے جائے گا؟ اللہ سے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں فرشتے جب بارش برساتے ہیں، فرشتوں سے اتنا کام تو پیغمبر سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرشتے بھی بارش نہیں برساتے. کون برساتا ہے؟ اللہ. اللہ ان کو استعمال کرتا ہے کاموں میں. جیسے قلم ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم قلم کو استعمال کر کے لکھتے ہیں. قلم کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، کبھی ادھر گھما رہے ہیں کبھی ادھر گھما رہے ہیں. تبھی آپ نے خط لکھوانا ہو، کوئی لیٹر لکھوانا ہو تو قلم سے نہیں کہا جاتا، جس کے ہاتھ میں قلم ہو اس سے کہا جاتا ہے. قلم سے آپ کہیں گے بھائی، وہ کہے گا بھائی میں تو کسی اور کی انگلیوں میں ہوں، جدھر وہ گالیاں لکھ کے دے دے یا دعائیں لکھ کے دے دے. تبھی کوئی بیوقوف قلم سے نہیں کہتا، پین سے نہیں کہہ رہا ہوتا لکھ. ہمیشہ کہا کس سے جاتا ہے؟ کاتب سے کہا جاتا ہے. تو پیغمبروں کے معجزے اور بزرگوں کی کرامتیں دیکھ کر بزرگوں یا پیغمبروں سے مانگنا شروع کر دینا یہ شرک ہے. اور ان کرامتوں کا انکار کرنا یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے. یہ بھی ایک طرف انتہا ہے. بعض لوگ کرامت ہی کے وجود کے منکر ہو جاتے ہیں. کسی بزرگ کی کرامت اگر مستند ذریعے سے ثابت ہو، مستند باوثوق ذرائع سے ثابت ہو، پھر اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے آپ کو. کیونکہ کرامت کا انکار اصل میں کس کا انکار ہے؟ خدا کی قدرت کا انکار ہے. 2 انتہائیں چل رہی ہیں آج کل. بعض لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی کرامتیں ورامتیں کس سے کہانی ہیں؟ تم نے دیکھے ہی نہیں بزرگ، نہ بزرگوں کی کرامتیں دیکھی ہیں. تمہارے یہاں بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں، تمہیں کس سے کہانی ہے؟ ہم نے تو بزرگ بھی دیکھے ہیں، ان کی کرامتیں بھی دیکھی ہیں، تو ہمیں کس سے کہانیاں نہیں. لیکن ہم بزرگوں کو مانتے نہیں ہیں کہ ان سے مانگنا شروع کر دیں. ہمیں پتہ ہے ان بزرگ کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ہو رہی ہے تو کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور ہم تو اپنے بزرگوں کی جو ہم نے کرامتیں دیکھی بیان بھی نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کیونکہ عوام کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں ہیں. ورنہ ہم جن بزرگوں کے یہاں رہے ہیں نا، ان کی کرامتیں بیان کر دیں تو یا تو تم ہمیں جھٹلاؤ گے یا تم بولو گے احساس کمتری میں جاؤ گے. ٹھیک ہے نا، کہ تم لوگ کیا بزرگ ہی نہیں ہوتے. تو 2 انتہائیں چل رہی ہیں. ایک قوم تو ایسی جنہوں نے بزرگوں کی کرامتوں میں ہی دین کو سارا رکھ دیا ہے، اور کرامتیں بھی ایسی ایسی لا رہے ہیں جن کا وقوع ممکن ہی نہیں ہے. یعنی جو کوئی مستند ذریعے سے ثابت ہی نہیں ہے. وہ ایسی ابھی چاند پہ پہنچایا تھا نا کسی نے غوث اعظم کو، کوئی مستند ذریعہ، کوئی کتاب میں نہیں ہے یہ واقعہ، کوئی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے. ایک تو چاند پہ جا رہے نہیں ہو تم لوگ، اوپر سے ایسوں کو پہنچا رہے ہو جو اس الزام سے کیا ہیں؟ بری ہیں. تو ایک یہ شرک ہے. دوسرا شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو فالو کرنا. یہ شرک اصغر ہے. یہ مارکیٹ میں بہت ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. تو اللہ نے دونوں کی نفی کی ہے. اللہ نے کہا جب میں خدا ہوں تو ماننی کس کی ہے؟ میری. ہم کلچر کو خدا مانتے ہیں، اللہ کو خدا نہیں مانتے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے؟ اپنی خواہشات سے پوچھتا ہے کہ کیا دل چاہ رہا ہے،
خواہشات کہتی ہیں پینے کا دل چاہ رہا ہے شراب پینے کا، چل بھائی پی لیتے ہیں. خواہشات کہتی ہیں چوری کا دل چاہ رہا ہے، چل بھائی چوری. خواہشات کہتی ہیں انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے، چل بھائی یہ خواہش پوری کرتے ہیں. تو اس کا خدا اللہ ہے یا خواہشات ہیں؟ غلام کی اپنی مرضی چلتی ہے. آپ کسی آفس میں بیٹھے ہو، آپ کو تنخواہ بھی ملتی ہے، آپ کا ایک باس بھی ہے. باس نے آپ کو کہا کہ یار ایسا کر 2 دودھ پتی بنا کے لا. آپ دودھ پتی کے بجائے آپ گرین ٹی بنا کے لے آئے. وہ کہا بھائی تو گرین ٹی نہیں، میں نے تو تیرے کو دودھ پتی بولا تھا. آپ کہا سر میرا جو دل چاہ رہا ہے نا وہ گرین ٹی کا چاہ رہا ہے، 1 کپ آپ پئیں گے 1 کپ، میرا جو دل چاہتا ہے میں تو وہی کرتا ہوں. لیکن سر آپ میرے باس ہیں. باس اور سنائیں کیسے ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے باس ایک دفعہ برداشت کر لے، اس کے بعد باس نے کہا ایسا کر نہاری لے کر آ، اپنے لیے بھی 2 روٹی لیا، آج تجھے بھی ساتھ بٹھا کے کھاؤں گا. آپ بریانی لے کر آ گئے. باس کہہ رہے میں نے تجھے بریانی نہاری بولا تھا. آپ کہ سر میرا جو دل چاہ رہا ہے نا، نہاری تو رات میں نے کھائی ہے، مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی، میرا دل چاہ میں کھا لوں، تو رات تو میں کھا چکا ہوں، اب میں کیا کھاؤں گا؟ بریانی. باس کہے گا ایسا کر یا تو میری کرسی پہ آ کے بیٹھ جا، یہی کہے گا نا، یا مجھے باس کہنا چھوڑ دے، یہ تکلف نہ کیا کر. تو ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، بچہ پہلا جملہ ہمارے یہاں سیکھتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، غلامی کے لائق صرف اللہ ہے. اس کے بعد سارا دن مانتے کس کی ہیں؟ اپنی. اللہ نے کہا فجر کی نماز پڑھو، میں نے کہا دل نہیں چاہ رہا یار. آج میرے ایک پرانے دوست آئے، بڑے پکے نمازی تھے، میں نے کہا 5 نمازیں پڑھو، کہہ رہے 4 پڑھ رہا ہوں، 5ویں نہیں ہو پا رہی، فجر نہیں ہو پا رہی. تو میں نے کہا خرید کوئی پیکج ویکج ہے فجر کا آپ کے پاس، کوئی معاف کروا لی ہے؟ کیوں نہیں ہو پا رہی بھائی؟ آپ کو کہیں انٹرویو کے لیے بلائے، کوئی اچھی جگہ جاب آ جائے اور صبح 4 بجے بلایا جائے، 5 بجے، چھوڑے انٹرویو کو، ڈیٹنگ پوائنٹ میں اگر 4 بجے کا ٹائم دے محبوبہ، کوئی یہ کہے گا کہ جی میری آنکھ نہیں کھلی؟ بولو نا، کوئی بھی نہیں کہے گا بھائی. تو بات یہ کہ جب اللہ ہے، اور خدا کی قسم اللہ جو دیتا ہے نا، فجر کی اذان میں اللہ نے الصلاۃ خیر من النوم کا الگ سے لفظ ایڈ کروایا کہ نماز نیند سے بہتر. یہ جو مزے تمہیں آ رہے ہیں نا، یہ مزے اس مزے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو نماز کے بعد تمہیں ملیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سب سے لذیذ نماز اللہ نے فجر کی رکھی ہے، سب سے مزے کی نماز جماعت کے ساتھ. تو یہ دوسری نوعیت کا شرک ہے، اس کی بھی قرآن میں بہت زیادہ بولو نفی ہے. بھائی صرف اللہ ہے، کسی کو نہیں مانتا ایسی کی تیسی. لوگوں سے بولا کرو. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے کہ اسلام آباد میں ایک آدمی کا جاب ملی، وہ بندہ پہلے ہی نماز نہیں پڑھتا تھا. تو انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا بھائی آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے ایسی جاب. اس نے کہا یار آپ پہلے سے تو نمازی لگ نہیں رہے ہو کوئی شکل وکل سے. اس نے کہا میں نہیں پڑھتا لیکن تمہارے کہنے پہ چھوڑوں یار، یہ کوئی طریقہ؟ بولو، یہ تو اللہ سے بھی آگے تمہیں لے کے جا رہا ہوں میں. یعنی باقاعدہ میں ایسی جاب رکھوں جس میں نماز نہ پڑھنے کی پرمیشن حکم ہو. ایسی جاب پہ 100 دفعہ لعنت. پڑھتے نہیں پڑھتے ہمارا معاملہ ہے، لیکن جاب میں یہ شرط کہ نہیں پڑھے. تو یعنی روزی اللہ دے رہا ہے، لیکن روزی میں شرط یہ کہ اللہ تیری عبادت نہیں کروں گا میں. تو روزی تو اللہ پھر بھی دے دے گا میرے بھائی، لیکن اس روزی وہ آگ کے انگارے بنیں گے تمہارے لیے. یعنی آپ کسی سے رزق لے بھی رہے ہو، باپ سے کہہ رہے ہو ابا مجھے جیب خرچی دے دو، لیکن پستول خرید کے آپ کو ماروں گا میں. تو ابا دے تو دے گا لیکن چھوڑے گا نہیں وہ تمہیں. دیتا تو اللہ نافرمانوں کو بھی ہے اور فرما برداروں کو بھی ہے.